رسول کا یہ کارنامہ اگر سمجھ میں آ گیا، وہ رسول جو دنیا کے کسی معلم کی درسگاہ میں نہیں بیٹھا، جس نے کسی بشری معلم کے سامنے زانو تلمذ خم نہیں کیا، جو ایک دن بھی دنیا کے رائج نظام تعلیم و تربیت میں جس نے درس نہیں پڑھا، وہ رسول آپ کو تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، کائنات کے تمام راز بتاتا ہے۔ اگر میں آپ یہاں پر موجود سب لوگ ایک جیسے ہوں ظاہر میں، کسی کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو، یہاں سے شارجہ جانا ہو، سب وسائل کے محتاج، قانون عالم یہ کہ یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے یا تو قدموں پر چل کر کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑے گا، یا کسی سواری کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب اگر اس جم میں ایک شخص جو ظاہراً ہم جیسا ہو، ہمارے جیسے ماحول میں رہا ہو، اٹھے اور آن کی آن میں بغیر کسی دنیاوی وسیلے کے استعمال کے یہاں سے شارجہ پہنچ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، اس شخص کا کسی مافوق الفطرت ذات کے ساتھ رابطہ ہے، عام انسان نہیں ہے، کوئی ہستی ہے جس نے آنکھ جھپکنے میں اسے یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ یہ مافوق الفطرت کام اس ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی طاقت کے وجود پر دلیل، جس نے ایک آن میں یہاں سے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اب سرکار مصطفیٰ ظاہری طور پر تو عرب کے اسی معاشرے میں، لیکن کیا ہوا؟ کسی بشری معلم کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ خم کیا نہیں۔ قرآن کیسا لایا؟ معجزہ ایسا لایا کہ اسی معجزے میں خدا نے چیلنج دے دیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر ہم نے اپنے عبد پر جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر جن و انس اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتا۔ ایک جگہ پورے قرآن کا چیلنج، ایک جگہ چیلنج نرم کیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ پورا قرآن 114 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ پھر چیلنج کو نرم کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ سورہ کوثر کتنی سطروں کی سورہ ہے؟ 3 سطریں مشکل سے بنتی ہے۔ جب سے نازل ہوئی تب سے لے کر آج تک تمام فصحاء عرب بیٹھ جائیں، تمام ادیب بیٹھ جائیں، تمام دنیا کے علماء بیٹھ جائیں، 3 قرآن کی سطروں کی 3 سطریں نہیں لکھ سکتے۔ اس سے پتا چلا یہ کلام کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کے رسول کا رابطہ کسی ایسی ذات سے ہے کہ جو قابل تسخیر نہیں، ناقابل تسخیر ذات کا کلام بھی ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ فضائل اہل بیت کا مجھے کہہ لینے دیجئے۔ اگر قرآن کی 114 صورتیں لاجواب، لا ریب، بے عیب، تو اس قرآن کا وارث اور معلم بھی وہی ہو سکتا ہے جو لا ریب و بے عیب ہو۔ وہ مکتب، وہ پیشوا اس قرآن کے معلم بن سکتے ہیں کہ جو تاریخ بشریت میں قد علم کر کے یہ چیلنج کر سکے کہ اے تاریخ بشریت، اپنے پورے ادوار میں کوشش کر، تلاش کر، ہمارے 14 کے سے 14 معصوم پیش کر دے، تاریخ پیش نہ کر سکے۔ اور جب 14 پیش نہ کر سکے، چیلنج کو نرم کر دیا جائے،
تاریخ کے سامنے چیلنج کو نرم کر دیا جائے کہ 14 تو پیش نہیں کر سکتے، 5 پیش کر دو جو ہمارے پنجتن کی برابری کرتے ہوں۔ کائنات 5 پیش نہیں کر سکتی، اب 5 بھی پیش کر نہیں سکتی، اور چیلنج کو نرم کر دو۔ وہاں کیا ارشاد ہوا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ نا۔ یہاں چیلنج ہے پوری تاریخ بشریت کے سامنے، 14 پیش نہیں کر سکتے، 5 پیش نہیں کر سکتے، اور کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے جس کا شاگرد ہے مولا علی، پوری کائنات میں ایک علی پیش کر دو۔ کائنات ازل سے ابد تک ایک علی پیش نہیں کر سکتی۔ تبھی تو وہ عیسائی مورخ لکھتا ہے، علی کی تھوڑی سی جسے معرفت حاصل ہو گئی تھی، لکھتا ہے یا دنیا ماذا علیک، اے دنیا کیا ہوتا لو حشدت قواک، اگر تو اپنی تمام توانائیاں اکٹھی کر لیتی، وَآتَيْتَ عَلِيًّا فِي كُلِّ زَمَانٍ بِلِسَانِهِ وَبِذِي فِقَارِهِ، ہر زمانے میں ایک علی دیتی جس کی زبان علی والی ہوتی، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار خیبر شکن ذوالفقار ہوتی۔ کائنات ایسی ہستیاں پیش نہیں کر سکتی۔ وہ قرآن اور وہ نبی، اسے اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنا دیا۔ گویا میرے الفاظ میں خدا یہ فرما رہا ہے سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں، لوگوں اگر مجھے پہچاننا ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو، جسے مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کیسی ذات ہے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ وہ ذات کہ ایک دن ابن سینا بیٹھا ہوا ہے۔ ابن سینا عالم اسلام کا بہت بڑا فلاسفر اور طبیب۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا خیر، روزے کے عالم میں ہوں گے آپ، اس لیے چپ ہیں۔ خدا انشاءاللہ کی عبادات قبول فرمائے۔ ابن سینا کا ایک شاگرد ہے بہمن یار، جو مجوسی تھا بچپن میں، بعد میں تھوڑا سا کنٹروورشیل ہے، بعد نے کہا مسلمان ہو گیا، بعد نے کہا مسلمان نہیں ہوا۔ ایک دن ابن سینا ایک لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ دیا سلائی ماچس یہ نہیں ہوتی تھی۔ اتنا مجھے بھی یاد ہے اپنا بچپنا کہ صبح یا دوپہر میں مثلا جب چولہے میں آگ جلانا ہوتی تھی، ہماری ماں بھی بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں کھجور کی درخت کا وہ ٹہنی خشک، ہمیں اسے اپنی سرائکے میں کہتے ہیں پاندہ دیتی کہ جاؤ چچی کے چولہے سے آگ سلگا لاؤ، ہم اپنے گھر میں آگ سلگائیں۔ یا ماچس تو ہے نہیں، تو یہ پرانا، اس سے بھی پرانا زمانہ، لوگوں کے گھروں میں آگ سلگانے کے وسائل نہیں ہوتے تھے۔ لوہار نے آگ بڑکائی، اب ساری بستی نے اپنے بچوں کو بھیجا وہاں سے انگاری لے آؤ، اپنے گھر میں چولہا سلگائیں گے، آگ جلائیں گے۔ ابن سینا بیٹھا ہے لوہار کی دکان پہ، ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا، آ کے کہنے لگا لوہار سے کہ اماں نے بھیجا ہے یہاں سے آگ کا انگارہ لے جاؤں، ہم نے آگ سلگانی ہے گھر میں۔ لوہار نے ایک نظر دیکھی، کہا کہ بیٹے میرے الفاظ میں آگ تو میں دے دوں، لیکن ظرف کہاں ہے، برتن کہاں ہے جس میں آگ لے کے جاؤ گے؟ بچہ خالی ہاتھ، اب دہکتا انگارہ کیسے لے کے جائے گا؟ ایک سوال تھا نا، وہ آگ لے کے کیسے جاؤ گے؟ ایک لمحہ کے لیے بچہ رکا، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے تأمل کیا، اور پھر دکان پہ پڑی ہوئی راکھ اٹھائی، ہتھیلی پہ رکھی راکھ، سوا، لوہار سے کہا اب اس کے اوپر انگارہ رکھ دو۔ مسئلہ حل ہو گیا نا، مشکل مسئلہ حل کر دیا کہ ظرف بن گیا۔ اب پہلے تو اگر ہاتھ پہ انگارہ رکھا جاتا ہاتھ نے جل جانا تھا، اب جب راکھ آ گئی ہاتھ نہیں جلے گا۔ ابن سینا یہ منظر دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔
بڑی فہم و فراست کا مالک بچہ. اب آگے یہ بچہ چلا, پیچھے ابن سینا چلا. بچہ گھر میں پہنچا, ابن سینا اسی گھر میں پہنچا, دق الباب کیا, جیسے والدین کو بلایا, بھائی آپ کا بچہ بہت ذہین ہے, مجھے دے دو, میں اسے کچھ درس پڑھانا چاہتا ہوں. بالآخر راضی کیا, آ گیا. کافی عرصہ یہ اس کا شاگرد رہا. منطق میں ایک علم ہے, علماء بیٹھے ہیں, علم منطق ہمارے دینی علوم میں, منطق میں ایک بہترین کتاب جس پر ایک بہت بڑے عالم دین شہید مطہری نے حاشیہ لکھا, اس کی تصحیح کی, التحصیل کے نام سے یہ تہران یونیورسٹی سے چھپی. اس کتاب کے مقدمے میں شہید نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک دن کافی عرصہ جب پڑھنے کے بعد ابن سینا کے فضل و کمال کا, استاد کے فضل و کمال کا معترف ہو گیا نا یہ بچہ. اب بچہ نہیں تھا, اب یہ خود صاحب فضل و کمال, خود دانشور, دانشمند. تو ابن سینا سے کہتا ہے کہ استاد, میرے الفاظ میں, آپ فضل و کمال کے اس مقام پر فائز کہ آپ اب اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو سب سے پہلے میں تصدیق کروں گا. میرے الفاظ میں سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا. ابن سینا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا. رات آ گئی, سردیوں کی رات تھی, بڑی زور کی سردی پڑ رہی تھی, گرم بسترے میں سوئے ہوئے تھے استاد اور شاگرد. سحر کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دی. ابن سینا نے شاگرد کو جگایا, کہا کہ بہمن یار پانی کا لوٹا بھر دو, میں نے وضو کرنا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا سردیوں کی سحر, سخت سردی, گرم بسترا, اس میں سویا ہوا انسان, اذان آ رہی ہو, نماز کہاں پڑھنے کو جی چاہتا ہے, نکلنے کو جی چاہتا ہے کیا؟ کروٹ بدل کے بہمن یار سو گیا, پھر جگایا, پھر سو گیا, پھر جگایا, پھر سو گیا. خیر جو ہوا ہوا. جب بیدار ہوا بہمن یار, ابن سینا نے کہا اب تیرے سوال کا میں نے جواب دینا ہے. تم نے کل یہ کہا تھا کہ اب تم نبوت کا دعویٰ کرو, سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا. یہ بتا کہ اس سحر میں نے کتنی بار آپ کو جگایا کہ پانی کا ایک لوٹا بھر دو, تم نے پانی کا ایک لوٹا مجھے نہیں بھر کے دیا. اسی سحر, اسی سردی میں کائنات کے گوشے گوشے میں با وضو ہو کر, با طہارت ہو کر, کچھ لوگ گلدستہ اذان پر یہ گواہی دے رہے ہیں, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کے لیے, جس کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے لوگ گرم بستر چھوڑ دیں, جس کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے, جس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے لوگ سخت ترین گرمی میں 50 درجے سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت باہر ہوگا, گرمی ہوگی, لوگ اس گرمی میں بھی روزہ رکھ لیں. اللہ کا نبی وہ ہو سکتا ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد نام مصطفیٰ سے بھی اتنا عشق کہ اس پر جان قربان کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ, اور ایسے مصطفیٰ کی عاشق ہو سکتی ہے, اس کے فضائل و کمالات کی عاشق وہ بی بی جس کا کل یوم وفات تھا, جس کے یاد میں آج کی مجلس منعقد ہو رہی ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. جناب زہرا کی ماں, وہ بی بی جس نے اپنا سارا مال, ملیکۃ العرب جس کا لقب تھا, جس کی ثروت بے پناہ تھی, اس نے پہچانا اس مصطفیٰ کو, اس نے پہچانا اس مصطفیٰ کے کمالات کو, اس نے پہچانا اس مصطفیٰ کے خدا کو, اور جب پہچانا